علیکم، کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر 16 آپ کے پیش خدمت ہے۔ حیا نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف میجر احمد بولا، زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے یاد کیا، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کر لوں گی۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا، مگر وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا حیا بی بی، آپ پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں، بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ میں وہ رپورٹ شائع کرانا چاہتی تھی، مگر جہان نے منع کر دیا۔ وہ تو منع کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پر جو لگے گا۔ خیر، آپ وہ رپورٹ ضرور شائع کروائیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک رپورٹ سے آر پی جیسے بندے کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ مافیا کے ایک ایک آدمی کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں، نہ کبھی فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اس کا تو عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی رابطہ ہے۔ کس سے سنا ہے آپ نے؟ لیڈی کبرا سے، ادالار میں۔ دیکھیے، یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑیں۔ لیکن آخر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے حیا، اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، اب صرف آپ اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ ضروری نہیں تھا آپ جہان سکندر کو میرے بارے میں بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ میجر احمد، میں نہیں چاہتی کوئی میرے اور آپ کے اس رابطے کو معنی دے کر مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ حیا، یہ تو آپ جانتی ہیں، جب آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ۔ اللہ نے انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تاکہ وہ مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دی، اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں تو پھر ہمیشہ رہیں گے۔ سو انہوں نے وہ پھل چکھ لیا، پار کی تو ان پر ان کی برہنگی آشکار ہوئی۔ اس وقت جس شے سے انسان نے پہلی بار اپنے آپ کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے۔ سو خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوعہ حد کو پار کرواتی ہیں۔ یہ پھل چکھتے ہی انسان بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔ لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک جنت کے پتے ہیں۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے پھل کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انسان کو بخشش تو مل جاتی ہے، لیکن دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے وہ جنت میں تھا، اس کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے۔ حیا نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور دم سادے بات سن رہی تھی۔ میجر احمد دوبارہ بولا، دنیا والوں نے تو جنت نہیں دیکھی ہوتی نا، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہو جائیے گا۔ جواب میں حیا کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھی۔ تھینک یو میجر احمد، آپ اچھے انسان ہیں اور باتیں بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ شکریہ، میں فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ 26 مئی سے سبانجی میں امتحانات کا موسم شروع ہو گیا۔ ٹاکسم سکوائر، استقلال جدیسی، جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہیلیاں، اسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ ادالار میں رکنے کے باعث پہلے ہی اس کا کافی نقصان ہوا تھا جو اس نے مشکل سے پورا کیا تھا۔ ڈی جے کی موت کے بعد وہ پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے صرف اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی ناکامی ہوگی، رزلٹ اچھا آیا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہوگی۔ لہٰذا صرف پاس نہیں ہونا تھا، ڈسٹنکشن لینی تھی۔ رات دیر تک پڑھنے کے بعد وہ فجر کے قریب سوئی تھی، مگر صبح ہی صبح حالے کسی آندھی طوفان کی طرح بھاگی ہوئی آئی۔ حیا، اٹھو اٹھو۔ کیا ہوا حالے؟ حیا، فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا اسے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس جہاز پر اٹیک کر دیا ہے، پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور کتنے ترک مارے گئے ہیں۔ اللہ! حیا نے بے اختیار اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی، دوائیاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد تھے، انہیں کون پوچھنے والا ہے؟ او خدایا، یہ معتصم اور حسین وغیرہ فلسطینی ہیں، وہ لوگ تو بہت ہی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ان کے تو کئی دوست بھی تھے اس مسافر بردار جہاز میں۔ چلو ہمیں فوراً ان کے پاس چلنا چاہیے۔ وہ ماتم کا دن تھا، گو کہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، مگر در و دیوار پر سوگ سا چھایا ہوا تھا۔ پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھ کر ریموٹ پکڑے ٹی وی پر فریڈم فلوٹیلا کا خبر دیکھنا اور افسوس سے چینل بدل دینا الگ بات تھی، مگر ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت و تکلیف کا حصہ بننا ایک دوسری بات تھی۔ اس نے طلعت حسین کا شو کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے۔ یہ معاملہ بہت دل دکھا دینے والا تھا۔ وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر بردار۔ یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرہ میں ایک مقام پر اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے یہ پورا فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہوا تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے۔
جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پر حملہ کر دیا۔ کتنے ہی لوگ شہید ہو گئے اور بہت سارے قید۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ سپانجی میں پچھلے 4 ماہ کے دوران ترک، فلسطینی، نارویجین، چائنیز، پاکستانی، اسرائیلی، ہر قسم کے طلباء مختلف تفریحات میں حصہ لیتے رہے تھے، لیکن آج یہودی، عیسائی، بدھ سب ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف۔ حیا نے دل میں خود کو ملامت کی، وہ بھی کن سرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی۔ اسے بھی بھلا کن لوگوں کا لباس، کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا۔ تلاش کرنے والے طلباء جب ٹاکسیم اسکوائر پہنچے تو وہ معذرت کر کے 5 منٹ کے لیے استقلال اسٹریٹ کی طرف چلی آئی۔ اس نے سوچا جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا ہی بہتر تھا۔ برگر کنگ پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ ریسٹورنٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازوں میں داخل ہو کر جہان کی طرف آئی۔ جہان، ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فریڈم فلوٹیلا پہ حملے کے خلاف۔ تم چلو گے؟ پروٹیسٹ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا؟ اسلحہ نہیں جہان، ان میں دوا اور خوراک تھی۔ یہ تو تم کہہ رہی ہو حیا، اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ جہان، کیا تمہیں لگتا ہے اسرائیلیوں کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ حیا، یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے۔ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہمیں فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جہان، یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے۔ دیکھو حیا، ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی ایسا ہی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا۔ اور پلیز تم محمد بن قاسم کے ایرا کے رومانس سے نکل آؤ۔ بھلا یہ کوئی جہاد ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے اور نکل پڑو۔ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جیسے میں کرتا ہوں، جیسے میرے ریسٹورنٹ کے ورکرز کرتے ہیں۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں۔ اگر تم غلطی پر ہو کر اتنے پراعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پراعتماد کیوں نہ بنوں؟ اسے اپنی بات کہہ کر واپس چلی آئی۔ جہان نے اسے آرام سے جاتے دیکھا اور سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا۔ حیا کو بہت رونا آ رہا تھا۔ اس دن طلباء کو اسرائیلی ایمبیسی کے قریب نہیں جانے دیا گیا، اس کے باوجود بھی یہ احتجاج بہت شاندار رہا۔ اگلی صبح جہان اسے ملنے کے لیے چلا آیا۔ یہاں مجھے قریب میں کچھ کام تھا، سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ تم سے بھی مل لوں۔ مجھے لگا تم کل ناراض ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ حیا، ایک بات کہوں، اپنے قریبی رشتوں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث کبھی ناراض نہیں ہوا کرتے۔ وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ دیکھو، ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، جب تک آپ کسی دوسرے جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائیڈ بھی ہوتی ہے۔ اور یہ تو بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ بس ایسے ہی، مجھے گھر یاد آ رہا تھا۔ صبر کر لو، انسان کو اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے، جتنا انجوائے کر سکتی ہو کر لو۔ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کرو گی مجھ سے شادی؟ تو ہماری شادی ہو نہیں چکی کیا؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی نا، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر دم مسکرانے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں بعض اوقات بہت سخت ہو جاتا ہوں، شاید تمہیں بہت برا بھی لگتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مگر میں کیا کروں، میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ زندگی رہ لو گی؟ جہان نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ حیا دھیرے سے بولی، استنبول میں ہر حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں، نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔ کیوں؟ بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ جہان، تمہیں پھپھو نے کب بتایا تھا اس شادی کا؟ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا۔ 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ اچھا، میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا۔ حیا، تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو۔ بس میرے کچھ مسئلے ہیں، ذرا وہ ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ حیا، ہم نے بہت اذیت کاٹی ہے۔ میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے، ابھی بھی وہ یہی کام کرتی ہیں، مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، وہ اپنے مسئلے کسی سے نہیں کہتی۔ میں چاہتا ہوں تم بھی ویسی ہی بہادر اور مضبوط بنو۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں، اور ہاں، لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتا دینا۔ 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے، تب تک سبانجی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کے سخت بیان، فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ اور بھی بہت کچھ ہوا۔ امتحان ختم ہوتے ہی الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ بہت سے ایکسچینج اسٹوڈنٹس دوسرے ممالک کی طرف جا رہے تھے، کچھ کا ارادہ ترکی کی سیر کا ہی تھا۔ حیا کا ارادہ عائشہ کے پاس بیوقدہ جانے کا تھا۔ اس نے سوچا بس چند دن کی تو بات ہے، پھر وہ پاکستان چلی جائے گی۔ نہ وہاں عبد الرحمن ہوگا، نہ آوازیں کسنے والے
اسرائیلی طلبہ، وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کے نظریات برے نہیں لگے تھے، وہ ٹھیک ہی تو ارم پر روک ٹوک کرتے تھے۔ ادا پہنچ کر سب سے پہلے اس نے حلیمہ آنٹی اور عثمان انکل کی طرف چکر لگایا۔ یہیں اس کی ملاقات سفیر سے ہوئی۔ 10 منٹ کی ملاقات میں چند ایک بار سفیر کے لبوں سے عبد الرحمن بھائی ضرور نکلا۔ عبد الرحمن کا نام بہت ہی ستائش اور فخر سے لے رہا تھا۔ عائشہ اور بہارے کو بھی عبد الرحمن پر اسی قسم کا فخر تھا۔ پتہ نہیں ان سب کو عبد الرحمن میں کیا نظر آتا تھا۔ ان سے رخصت ہونے کے بعد وہ عائشہ اور بہارے کے ساتھ ساحل کے کنارے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھی۔ اس نے آج عائشہ کو بتایا کہ سبانجی کی یہودی لڑکیاں اسکارف اور اس کے حجاب کا کتنا مذاق اڑاتی تھیں، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ نہیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر عائشہ بولی، ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلد ہی چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی، اور ریاکاری کی ایک پہچان ہوتی ہے حیا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اس پر کبھی ثابت قدمی عطا نہیں کرتا۔ ہاں عائشہ، ثابت قدمی واقعی بڑی مشکل ہے۔ میرے ساتھی اسٹوڈنٹس اکثر مجھ پر آوازیں کستی تھیں کہ میں نے اس سکاف کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ چلو خیر، بس جولائی میں واپس چلی جاؤں گی، وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی نہ اسرائیلیوں کے تانے، میں پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی۔ ضرور، مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو قریظہ مل ہی جاتا ہے حیا۔ کیا مطلب؟ تم نے کبھی سوچا ہے حیا کہ آیت حجاب سورہ احزاب میں کیوں آئی ہے؟ تمہیں پتہ ہے احزاب کہتے ہیں گروہوں کو۔ غزوہ احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ مجھے معلوم ہے تم یہ واقعہ سارا جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی، پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں۔ مدینے میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینے پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو پھر یہود ہیں۔ بنو قریظہ اور یہود کے کئی گروہوں نے اہل مکہ سمیت کئی لوگوں کو جا جا کر اکسایا کہ مدینے پہ حملہ کر دیں، اور وہ ان کے ساتھ ہیں۔ جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد توڑ کر ان گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ مسلمانوں نے اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان ایک بہت لمبی، بہت گہری خندق کھودی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی، اصلی اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی تھی۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہی ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے تو یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیونکہ حیا، حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے۔ یہ بھی ایک جنگ ہے۔ حجاب پہننے والی لڑکی کو دل پر پتھر رکھ کر اپنے گرد خندق کھودنا پڑتی ہے، اتنی گہری خندق کہ کوئی پاٹ نہ سکے، پھر اسے اپنی خندق کے اندر ہی محصور رہنا پڑتا ہے۔ اسے اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو عائشہ، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے، میرا تو ان سے زندگی بھر نقطہ اختلاف ہی یہ رہا ہے۔ اللہ کرے حیا تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، عائشہ نے مسکرا کر دعا دی۔ ادالار سے واپسی پر سبانجی میں ڈنر تھا۔ سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر کے لائے تھے۔ انجم باجی نے سلک کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ حیا ان کے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنے اسکارف سے حجاب بنا رہی تھی۔ آج تو نقاب مت کرو حیا، آج تو پارٹی ہے۔ پارٹی تو ہے انجو باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے دن بھر نقاب کرتی ہوں، اب اتاروں گی تو کتنا برا لگے گا۔ کامن روم میں روشنیوں کا سا سما تھا۔ یورپین لڑکیوں نے شولڈر لیس ملبوسات پہن رکھے تھے جو گھٹنوں سے بھی اوپر تھے۔ حیا کو عجیب سی تنہائی محسوس ہوئی، جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو۔ اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسا تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی پہنتی، اونچا جوڑا لگاتی اور ہائی ہیلز پہنتی۔ اس نے سر جھٹکا، زمانہ جاہلیت کی کشش آخر مرتی کیوں نہیں، بار بار کیوں کھینچتی ہے؟ حالانکہ وہ قطعاً اس میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی، وہ تو اس پہاڑی پہ قدم قدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی، پھر اب وہ نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی۔ ان سب لوگوں میں وہ بالکل مس فٹ تھی، بالکل اجنبی، بالکل ایلین۔ آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں ہوں گی، تقریبات ہوں گی، وہ وہاں بھی مس فٹ ہی لگے گی۔ یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے لوگ تو اسے پاگل کہیں گے۔ اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود کو اس سارے منظر میں بہت اجنبی محسوس کر رہی تھی، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آڈ ون آؤٹ، وہ وہی بن چکی تھی۔ اسے میجر احمد کی باتیں یاد آئیں۔ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ اور منفرد۔ وہ دنیا میں گم، بے فکری سے کہے لگاتی ہوئی، کپڑے جوتوں اور ڈراموں کی باتیں کرتی ہوئی لڑکیوں جیسی نہیں ہوتی۔ اچھی لڑکیوں کی شناخت یہی ہوتی ہے کہ وہ اجنبی سی لگتی ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ اتنی جلدی ہار نہیں ماننی، اور یہ کہ آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ کمرے میں آ کر حیا نے پزل باکس نکالا، اس کی سلائیڈز اوپر نیچے کیں اور ایک بار پھر اس پہ غور کرنے بیٹھی۔ تحریر، چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپس۔ او خدایا، یہ بات پہلے سمجھ کیوں نہ آئی؟ چابی سے مراد لوہے کی چابی نہیں تھی، چابی سے مراد ٹاکسم تھا، کیونکہ ٹاکسم ہی وہ لفظ تھا جس کو لکھ کر یہ باکس کھلا تھا۔
حیا اپنا باکس اٹھائے اسٹڈی روم میں آ گئی۔ سنو، اس نے سامنے بیٹھی دو لڑکیوں کو مخاطب کیا، ٹاکسم کے نیچے اگر ہم فل اسٹاپس لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ٹاکسم اسکوائر کے نیچے۔ ایک لڑکی تو اس کا منہ دیکھنے لگی، جبکہ دوسری نے شانے اچکا کر کہا، لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سسلی؟ کیا؟ حیا کو سمجھ نہیں آیا۔ ٹاکسم کے نیچے اگر میٹرو لائن پر سفر کیا جائے تو پورے 2 اسٹاپ چلنے کے بعد سسلی کا اسٹاپ آئے گا۔ حیا حیران رہ گئی، چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپس کا مطلب یہ تھا؟ اور لوہے کی چابی تلے وہ نقطے اس نے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لگائے تھے؟ تو اب اسے سسلی جانا تھا۔ سسلی میں اس کی کوئی امانت تھی، ڈولی کی امانت، جسے میجر احمد نے چھپایا تھا۔ اسے اب کل صبح ٹاکسم کے نیچے پورے 2 اسٹاپس تک سفر کرنا تھا تاکہ میجر احمد کا یہ پزل بالآخر کھلے۔ صبح وہ ٹاکسم جانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی، تبھی حالے آئی۔ حیا، کہیں جا رہی ہو تم؟ اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے بھی کچھ منگوانا تھا۔ ہاں بتاؤ کیا منگوانا ہے، میں لے آؤں گی۔ میں ذرا سسلی تک جا رہی ہوں، مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس سسلی سے ایک امانت ہی اٹھانی ہے۔ اچھا، امانت کس نے رکھوائی ہے تمہارے لیے؟ چابی تو ہے نا تمہارے پاس؟ حالے نے اپنی عادت کے مطابق پوچھا۔ باہر جانے سے قبل وہ ہمیشہ ہی پوچھا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی ہے کون سی نہیں۔ حیا نے پوچھا، کس چیز کی چابی؟ حالے بولی، امانت کی چابی، اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا۔ حالے، تم امانت کسے کہہ رہی ہو؟ امانت لاکرز کو، تم انہی کی بات نہیں کر رہی؟ لیفٹ لگیج لاکرز کو لگیج امانت بولتے ہیں۔ اوہ، لیفٹ لگیج لاکرز، وہ لاکرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ حیا کو تو خیال تک نہ آیا تھا کہ وہ چابی کسی لیفٹ لگیج لاکر کی بھی ہو سکتی ہے۔ حالے، تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لاکرز ہوں گے کہاں؟ نہیں حیا، میں نے تو کبھی کوئی ٹرائی نہیں کیا۔ تم وہیں اسٹاپ پر دیکھنا، شاید کوئی مل جائے۔ سسلی کے میٹرو پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ پرس کندھے سے لٹکائے حیا پراعتماد طریقے سے چلتی کاؤنٹر تک آئی۔ ٹکٹ کاؤنٹر پر آ کر اس نے کہا، السلام علیکم، مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے، لگیج امانت کس طرف ہے؟ اس اسٹاپ پر تو کوئی لاکر نہیں ہے، البتہ جواہر میں امانت لاکرز بنے ہوئے ہیں۔ حیا نے پوچھا، امانت لاکرز جو چابی سے کھلتے ہیں؟ ارے میم، وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھلتے تھے۔ ترکی اب ترقی کر چکا ہے، ہمارے امانت لاکرز اب بار کوڈ سے کھلتے ہیں۔ سسلی کے اسٹاپ سے مال تک حیا پیدل ہی آئی اور سیدھی ان لاکرز کی طرف لپکی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے تھے۔ ایک دیوار پر پھیلے نارنجی رنگ کے لاکرز جیسے کچن کے کیبنٹس، سب پر ایک ایک نمبر لکھا تھا۔ اس نے پرس سے چابی اور بار کوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکرز کے قریب آئی۔ قریب کھڑا گارڈ اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا۔ اسے پہلے لاکر کا نمبر ٹائپ کرنا تھا۔ وہاں بنے کی پیڈ پر اس نے 6 کا ہندسہ دبایا۔ یہی ہندسہ اس کی بار کوڈ کی رسید کے چاروں کونوں میں لکھا تھا۔ یہی لاکر کا نمبر ہو سکتا تھا۔ مشین کی سیاہ سکرین پر 6 لکھا آیا، پھر اس نے بار کوڈ مانگا۔ حیا نے بار کوڈ والی طرف سے کاغذ مشین کی شناخت کے لیے سامنے کیا۔ مشین سے ٹوں ٹوں کی آواز آئی اور اسکرین پر سرخ عبارت ابھری، بار کوڈ غلط تھا۔ حیا نے دوبارہ مشین ری سیٹ کی، لیکن ایک بار پھر وہی سرخ عبارت ابھری، کچھ غلط تھا۔ سیکیورٹی گارڈ مشکوک انداز سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے بسی اور پریشانی سے کپکپاتی انگلیوں سے اس نے پھر مشین ری سیٹ کی۔ ہاتھ سے رسید چھوٹ کر فرش پہ جا گری۔ وہ تیزی سے کاغذ اٹھانے کے لیے جھکی۔ رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا۔ اب چاروں کونوں میں لکھا ہوا 6 الٹا ہو کر 9 لگ رہا تھا۔ 9 نمبر والا لاکر قطار میں سب سے آخری تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مشین کے کی پیڈ پر 9 پہ انگلی رکھی، پھر بار کوڈ سامنے کیا۔ بپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابھری۔ 9 نمبر لاکر کھل گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، 9 نمبر کا لاکر کا دروازہ کھولا۔ اندر ایک چوکور تجوری تھی۔ یہ ایسی تجوری تھی جس کی دھات کی تہوں میں شیشے کی تہ ہوتی ہے۔ اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ ٹوٹ کر تجوری کو جام کر دیتا ہے۔ تجوری کے کی ہول میں چابی ڈال کر گھمائی، تجوری کھل گئی۔ اندر ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی رکھی تھی۔ اس نے ڈبی اٹھا کر احتیاط سے اپنے پرس میں رکھ لی۔ 2 منٹ بعد ہی وہ مال کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ترکی اور ترکی کے ایڈونچرز، کبھی وہ ان پر ایک کتاب ضرور لکھے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ فی الحال اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے ڈبی کھول سکے۔ اسی لمحے اس کا موبائل فون بجا۔ حیا نے فون نکال کر دیکھا، اس پر پیغام آیا تھا، آپ کا سرپرائز برگر کنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، ARP۔ سطور کا یہ مختصر سا پیغام دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ کہیں عبد الرحمن جہان کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے جہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورنٹ پھر گھوم گیا۔
وہ تیزی سے زیر زمین میٹرو کے اسٹیشن کی طرف بھاگی۔ اس وقت جہان کے پاس جانے سے زیادہ اہم بات کوئی اور نہ تھی۔